ایک کتاب ہے الروضۃ فی فضائل امیر المومنین، اور اس کے لکھنے والے ابن شاہزان قمی، ابن شاہزان قمی، کتاب الروضۃ فی فضائل امیر المومنین۔ انہوں نے اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب مولا جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے کوفے کی طرف، تو مدائن میں تاکہ کسرا میں، سنیے گا، تاکہ کسرا میں مولا جب پہنچے مدائن میں، انوشیروان ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، انوشیروان تھا اس کا نام، اس کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ مولا نے حکم دیا ہم سے بات کرو، کھوپڑی سے آواز آئی کہ سلام ہو جناب امیر پر، بے شک آپ مومنوں کے امیر ہیں، آپ اوصیا کے سردار ہیں۔ کھوپڑی سے آواز آئی کہ یا علی، میں نے آپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنا تخت، اپنا تاج، اپنی حکومت کو کھو دیا، یعنی میں نے آپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے تینوں چیزوں کو کھو دیا۔ اے علی، کاش کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوتا تو آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا، آپ کے ہم رکاب ہوتا۔ پھر اس کھوپڑی سے آواز آئی، تب سنیے گا، کھوپڑی سے آواز آئی یا علی، میں کافر تھا، میں جب دنیا سے رخصت ہوا میں مر گیا، میں جہنم میں ہوں، اس لیے کہ ہر کافر کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ آج کہتے ہیں نا بھئی یہ بتائیے، مثلا کسی نے لائٹ بنائی، کسی نے کچھ بنایا، اب یہ بتاؤ کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اب سنیے گا امیر المومنین، سنیے گا روایت، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں نا جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کر دیے، دیکھیں لائٹ ہے، یہ پنکھا، دنیا کی ساری چیزیں اکثر کافروں نے بنائی ہیں۔ کھوپڑی سے آواز آئی یا علی، میں جہنم میں ہوں، لیکن جہنم کی آگ مجھے جلاتی نہیں ہے، جہنم کی آگ مجھ پر عذاب بن کے نازل نہیں ہوتی۔ کہ کیوں؟ کہ یا علی، اس لیے، یا علی اس لیے کہ میں اپنی قوم والوں کے درمیان، میں اپنے قبیلہ والوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا تھا، میں عدل و انصاف سے کام لیتا تھا۔ میں کہوں گا مولا تاکہ کسرا میں کھڑے ہو کر امام مسلم کے رخسار پہ تماچا لگا رہے ہیں، سنیں گے نا، اسی نے تو روایت نقل کی ہے نا کہ حضرت ابو طالب پر آگ کا عذاب ہوگا، نعوذ باللہ۔ اب سنیے گا، ایک مرتبہ کھوپڑی سے آواز آئی یا علی، میں کافر ہوں لیکن مجھے جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں اپنی قوم والوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا تھا۔ مسلمانوں، انصاف سے بتاؤ کہ اگر کوئی کافر کافروں کے ساتھ انصاف کرے اسے جہنم کی آگ نہ جلائے، اگر ابو طالب محمد کے ساتھ انصاف کرے اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ صرف ایک روایت ہے جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کی، حضرت ابو طالب کے خلاف کہ انہیں آگ کے جوتے پہنا جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس نے پوری روایت نقل کی ہے کہ جب انسان کے پیر پہ چوٹ لگتی ہے تو اس کے سر پہ اثر جا کے ہوتا ہے۔ میں روایت پڑھ نہیں سکتی، اتنی خراب۔ یعنی مولا نے تاکہ کسرا میں کھڑے ہو کر 250 ہجری تک جا کر مولا نے اس کے رخسار پہ تماچا مار کے بتایا کہ تم ہمارے بابا کے ایمان پر شک کرو گے؟ ایک کافر اگر عدل و انصاف کرے تو اسے جہنم کی آگ نہ جلائے، اور اگر ابو طالب محمد کے ساتھ انصاف کرے تو انہیں کیوں کر، یہ جھوٹی حدیث دیکھیں نا یہیں سے ظاہر ہو گئی، ایک صلوات اور بڑے محمد وآلہ۔ اب جو لوگوں نے کھوپڑی کو امیر المومنین سے گفتگو کرتے دیکھا، میں نے کہا نا امام نے کیا کہا تھا، تمہارے دلوں میں مرد ہے، تمہاری عقلیں ناقص ہیں۔ دو گروہ بنے، ایک گروہ نے کہا کہ بے شک آپ اوصیا کے سردار ہیں، آپ خدا کے ولی ہیں، آپ رسول کے جانشین ہیں، لیکن ایک گروہ نے کہا ہو نہ ہو تم ہی اللہ ہو، تم ہی اللہ ہو، تم ہی خدا ہو۔ امام نے کہا سنو، تمہارا یہ عقیدہ یوم محشر میں تمہیں لے ڈوبے گا، میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ کس طریقے سے ایک کھوپڑی سے بات کر سکتا ہے؟ مولا نے کہا اپنے کفر سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے خدا ہیں۔ مولا نے کہا میں خدا نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے خدا ہیں۔ مولا نے ذوالفقار کو نکالا، ان پر وار کرنا شروع کیا،
بعض لوگ بھاگ گئے، کچھ کو مولا نے قتل کیا. تو یہ سنیں گے نا جملہ، یعنی ہر جنگ میں دیکھیں مولا نے جس پہ بھی وار کیا صرف ایک وار کیا ہے، بس ایک وار، ایک ہی وار میں اسے زیر کر دیا. یعنی جتنے بھی علی کو گھٹانے والے وہ علی کے مقابل آئے تو علی نے ان پر ایک وار کیا، لیکن جب خدا کا دشمن علی کے سامنے آیا علی نے اس سے ذوالفقار سے بھی وار کیا اس پر. علی نے آواز دی سلمان آگ لے کر آؤ، انہیں نظر آتش کرو. اگر تم ہمیں بڑھاؤ گے، ہم خود چوتھے امام نے کہا ہے کہ دیکھو ہمیں خدا نہ کہنا، جو چاہو کہو، ہم خدا کے تقوی کا مظہر ہیں، ہم خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہیں.